برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں مئی کا مہینہ اس لیے بھی خاص اہمیت کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان شہید کی شہادت ہوئی تھی 4 مئی 1799 کو۔ اور ٹیپو سلطان شہید کا جو دور ہے جب کہ ان کی پیدائش 1750 میں ہوتی ہے اور محض 48 برس اور 5 ماہ کی عمر میں ان کی شہادت ہوتی ہے، یہ وہ وقت تھا جو کہ برصغیر کے اندر 700 سال پر مشتمل مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور اس حوالے سے وہاں پر جو انگریز ہے وہ برصغیر میں داخل ہو چکا تھا، جو اسے سونے کی چڑیا سمجھتا تھا، اور سلطان جو فتح محمد عرف ٹیپو سلطان شہید جو ہیں، انہوں نے میسور کی جو ریاست تھی اس میں اپنے والد کی وفات کے بعد جس طرح سے وہاں پر ان کا اقتدار شروع ہوا، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنے اس میسور کی سلطنت کو جدید بنانے کے حوالے سے، عسکری حوالوں سے اسے زیادہ طاقتور بنانے کے حوالے سے جو کام کیے، وہ اپنی مثال آپ رہے ہیں۔ ادارہ نظریہ پاکستان کی جانب سے ٹیپو سلطان شہید کو اس حوالے سے خراج عقیدت پیش کرنے کا یوں تو باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، تاہم اس حوالے سے ادارہ نظریہ پاکستان نے باقاعدہ ایک معلومات سے بھرپور کتابچہ بھی شائع کیا ہوا ہے جس کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کتابچے کے اندر ٹیپو سلطان شہید کے دور کو اور ان کے جو عہد سلطنت کہہ لیجئے، جو میسور کی ریاست کے وہ والی تھے، اس حوالے سے بھرپور انداز میں پیش کیا ہے، اور جہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاشی طور پر اپنی سلطنت کو بھرپور طریقے سے مستحکم کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ جو راکٹ اور میزائل اس کی جو کہہ لیجئے ایجاد ہے وہ بھی ٹیپو سلطان شہید کے دور میں ہی ہوئی، اور امریکی ادارے ناسا کے اندر اس حوالے سے درج ہے کہ ٹیپو سلطان شہید کا حوالہ دے کر کہ راکٹ اور میزائل کے حوالے سے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہی ڈیولپ ہو کر موجودہ دور کے راکٹس اور میزائل کی صورت میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید بلا شبہ حضرت علامہ اقبال کے وہ مرد مومن تھے جو صداقت، عدالت اور شجاعت کا مرقع ہوں، اور جن کا وہ مرد مومن جس کا بار بار تذکرہ علامہ اقبال کی شاعری میں آتا ہے، اور وہ جس سے وہ مسلمانان برصغیر سے جس کی توقع رکھتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ ٹیپو سلطان شہید اپنے ہی جو قریبی رفقا تھے ان کی غداری کا شکار ہوئے، اور انگریزوں کو جو کہ شکست دینے میں ٹیپو سلطان شہید کو درپیش تھی مشکل، اس کو حل کرنے میں میر جعفر اور میر قاسم جیسے جو میر صادق جیسے جو لوگ ہیں وہ سامنے آئے، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنی سازشی کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہوئے جو میسور کا قلعہ تھا جو کہ ناقابل شکست تھا، اس میں وہ شگاف پیدا کیا، اور عین اس وقت کے جس وقت وہاں پر شگاف پیدا ہوا اس سے پہلے جو وہاں تعینات دستہ تھا اسے تنخواہ دینے کے حوالے سے میر جعفر نے اپنے پاس بلا لیا تھا، اور جو باقی غدار تھے انہوں نے انگریزوں کو سفید رومال لہرا کر بتایا کہ یہ جگہ خالی ہے جہاں پر وہ حملہ کر کے شگاف پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جب اندر بھی داخل ہوئے تو ٹیپو سلطان شہید نے مردانہ وار لڑتے ہوئے کئی انگریز سپاہیوں کو جو کہ ان پر لگاتار گولیاں برسا رہے تھے وہ انہیں تہہ تیغ کرتے رہے، اور اس کے درمیان میں جب ان کے ایک خادم نے کہا کہ اگر آپ اپنا آپ کو پیش کر دیں انگریز کے سامنے، سرنڈر کر دیں تو وہ آپ کی جان بخشی کر سکتے ہیں، تو آپ کے یہ تاریخی الفاظ اس وقت جو کہ دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں رقم ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، تم کیا بات کرتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ جملہ ہے جو ٹیپو سلطان شہید نے اپنی شہادت سے کچھ وقت پہلے کہا تھا، اور آج وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے، اور کسی بھی مرد مومن کی، کسی بھی بہادر شخص کی مثال دینے کے لیے ٹیپو سلطان شہید کے اس جملے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ محض 48 برس 5
مہینے کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن آخری لمحے تک انہوں نے انگریز کی غلامی کو انکار کیا اور لڑتے ہوئے میدانہ وار اور مردانہ وار انہوں نے اپنی جان آفری کے حوالے کی۔ تو یہ کتابچہ جو کہ ادارہ نظریہ پاکستان کی جانب سے شائع ہوا ہے، آپ سب کے پڑھنے کی خاصے کی چیز ہے، اور اس کو پڑھنے سے آپ کا نہ صرف یہ کہ جذبہ ایمان زندہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیپو سلطان شہید کی زندگی، حالات زندگی کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے۔ وقت ملے تو ضرور پڑھیے۔ شکریہ۔